بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، محرم الحرام کی قسم ایسا نصیب کھلے گا، ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جو بندہ کسی بھی مشکل پریشانی میں ہے، کسی بھی حاجت سے ہے، وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ بے اولاد ہیں، سالوں سے بے اولاد ہیں، کسی بیماری یا کسی بھی وجہ سے بے اولاد ہیں، تو رب کعبہ آپ کو اولاد سے نوازیں گے۔ اگر آپ بیٹے کی خواہش مند ہیں تو بیٹے سے نوازیں گے۔ اگر آپ کسی نوکری کی تلاش میں ہیں تو بہترین نوکری سے نوازیں گے۔ اگر آپ کسی مشکل پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹی کے رشتے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، کاروباری مسائل کی وجہ سے، شادی میں رکاوٹوں کی وجہ سے، قرض کی ادائیگی کی وجہ سے، بے اولادی کی وجہ سے، خواہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو رب کعبہ کی قسم آپ پورے یقین سے یہ عمل کر لیجئے۔ یہ عمل کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، یہ کبھی کسی کے سامنے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جو بندہ 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک کسی بھی دن ایک دن یہ عمل کر لے گا، انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم اللہ کی ایک مرتبہ نظر کرم ہو گئی تو آپ جس چیز کی نیت کریں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گی۔ خواتین و حضرات، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے، شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یکم محرم سے 10 محرم الحرام تک کسی بھی دن ایک بار لازمی یہ عمل کریں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، رات عشاء کے بعد کر لیں، صبح فجر کے بعد کر لیں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہن بھائی کے لیے، بیٹا ماں کے لیے یا باپ کے لیے، میاں بیوی کے لیے، ایک دوسرے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، خود کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سجدے میں جانا ہے۔ عمل شروع ہو چکا ہے، سب سے پہلے سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں ہی آپ نے 11 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، رو کر، تڑپ کر، گڑ گڑا کر آپ نے استغفار کرنا ہے۔ طریقے سے کیجئے گا، ہر انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو جانتا ہے۔ یہ میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس عمل کے ساتھ جس طرح بتا رہا ہوں اس طریقے سے عمل کرے گا، انشاءاللہ 10 محرم الحرام تک بہترین رحمتوں برکتوں سے نوازا جائے گا۔ ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا، جو چاہے گا مقدر ہو جائے گا۔ سجدے میں 11 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے، ماضی کے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے، رو کر، تڑپ کر، شرمندگی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ وہ رب معاف کرنے والی ذات ہے۔ جب آپ کے دل کو تسلی مل جائے کہ رب نے معاف فرما دیا ہے، سجدے کی حالت سے اٹھ جائیں۔ سجدے کی حالت سے اٹھتے ہی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ وہ تسبیح کیا کرنی ہے؟ 100 دانے کی تسبیح ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا دھیان بھٹکانے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ شرط عمل ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جس میں بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار، مشکلات پریشانیاں ناممکن کو ممکن بنا دینے والا یہ عمل ہے۔ 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹ لیجئے، انشاءاللہ آنے والی ہزاروں نسلیں سلامت ہو جائیں گی، آباد ہو جائیں گی۔
कोई सा भी दरूद पढ़ लीजिए, दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। हाथ की उंगलियों पर 100 मरतबा पढ़ना है। हाथ की उंगलियों पर जब 100 मरतबा पढ़ लिया तो फिर आपने रब्बे काबा की प्यारी प्यारी जात के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा कायनात से मुखातिब होना है, इल्तिजा करनी है, गुजारिश करनी है, उनके प्यारे नवासों से गुजारिश करनी है। हाथ आपने उठा लेने हैं। दोनों हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को उठाने के बाद आपने 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। आंखों को बंद किया हुआ है, दोनों हाथों को उठाया हुआ है। दुआ की हालत में 21 मरतबा नहायत अकीदत व मोहब्बत से ठहर ठहर कर सूरत कौसर पढ़िए। नीयत में रखिए अपना मकसद बे औलादी है या बे औलादी के अलावा बेरोजगारी है या बेटी की ख्वाहिश है, बेटी की रिश्तों में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, कोई भी मकसद है, किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। कर्ज की अदायगी के लिए, मुकदमात से निजात के लिए, किसी भी मकसद को जहन में रखते हुए 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ठहर ठहर कर मोहब्बत से सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने रब्बे काबा के प्यारे महबूब की प्यारी बेटी से इल्तिजा करनी है कि मैंने दरूद शरीफ पढ़ा, सच्ची तौबा की। मैं आज नियत करता हूँ या करती हूँ कि इस तौबा के बाद 5 वक्त की नमाज अदा करूंगी, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद अदा करूंगा या करूंगी, बड़ों का एहतराम करूंगा या करूंगी। इंशाअल्लाह खलूस से नियत से तौबा कबूल करवा ली। दरूद इब्राहिम की तस्बीह और सूरत कौसर जो मैंने पढ़ी, जिस तरतीब से पढ़ी, मैंने हदीयतन तोहफतन नजराना अकीदतन आपकी जोली में पेश करता हूँ। मेरे जिक्र अज़कार को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हुए मेरी सिफारिश कीजिए, अपने बाबा जान से मेरी सिफारिश कीजिए कि आपके बाबा जान मोहम्मद मुस्तफ़ा रब के सामने मेरे लिए सिफारिश कर दें कि मेरी बे औलादी ख़त्म हो जाए, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, मेरे जो कोई भी हाजत मुश्किलात परेशानियां हैं, इस तरह सैयदा कायनात से, उनके बाबा जान से और मोहम्मद मुस्तफ़ा से रब के सामने पेश करवा लीजिए। रब काबा ने इन हस्तियों की दुआ कभी नहीं टाली। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, हर मकसद फौरन पूरा होगा। ये अमल आप 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक किसी भी दिन कर सकते हैं। सिर्फ एक तस्बीह का अमल है, 5 से 10 मिनट का ये अमल है। ये अमल करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।